بڑا موضوع ہے، لیکن پھر بھی ہم کوشش کریں گے کہ اسے مختصر طور پر اپنی بات کو کہہ سکیں کہ آج اردو افسانہ بہت ہی پاورفل ہے، ہر اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے، فن کے اعتبار سے، موضوع کے اعتبار سے، اپنے بیانیے کے اعتبار سے بڑی وسعت ہے اس میں۔ اور اب اس میں بھی ہے کہ کل تو ہم صرف اتنی گفتگو کرتے تھے کہ طویل افسانہ، مختصر افسانہ یا مختصر ترین افسانہ، اب تو افسانچے بھی سامنے آ گئے ہیں اور بہت اچھے افسانچے آ گئے ہیں، حالانکہ اس کی بھی روایت سعادت حسن منٹو سے ہے۔ دیکھیے، ہر چیز کے ادب میں ایک ضرورت ہوتی، جیسے ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ، ہماری تہذیب تبدیل ہوتی ہے، اسی طرح سے ادب میں بھی تبدیلی آتی رہتی ہے۔ اردو افسانہ یا اس سے پہلے ہمارے ہاں اردو ناول سے پہلے جو ہماری روایت ہے، اردو کی روایت بہت مستحکم ہے، اور وہ ہماری روایت داستانوں کی ہے، بے حد وسیع، بے حد پاورفل ہماری روایت ہے۔ لیکن 1857 کے بعد جو حالات بدلے تو اس تبدیلی نے ہمارے یہاں افسانوی ادب میں بڑی تبدیلی لائے۔ وہ افسانوی ادب جو ہمارے ہاں اس سے پہلے مافوق الفطرت کرداروں اور محیر العقل باتوں پر مشتمل تھا، یعنی دیو، پری، جن، ان سے وہ اس طرح سے کہا گیا کہ اس میں ہم حقائق کو، سماجی زندگی کو، معاشی زندگی کو، روزمرہ کی زندگی کو پیش کریں۔ پہلے ناول ہمارے یہاں آ گیا، اور 20ویں صدی کے آغاز سے افسانہ آیا۔ اس وقت ہم صرف اپنی گفتگو افسانے پہ رکھیں گے۔ افسانہ ہمارے یہاں پریم چند اور ان کے معاصرین کی دین ہے، یعنی جو شروع ہو رہا ہے، 20ویں صدی کا آغاز ہو رہا ہے، تو اس کی طلوع صبح بھی ہمارے لیے افسانے کی بشارت لے کر آتی ہے۔ ایسے افسانے جو ہمیں سبق دے سکے، ایسے افسانے جن میں نصیحت ہو، ایسے افسانے جن میں کوئی خاص بات ہو۔ جیسے راشد الخیری پہلا نام ہمارے یہاں ملتا ہے، اور راشد الخیری نے افسانے لکھنا شروع کیے۔ راشد الخیری کے ساتھ خواجہ حسن نظامی وغیرہ بہت سے نام ہیں جو شروع کے، یعنی پہلی 20ویں دہائی کی پہلی دہائی میں ابتدائی افسانہ نگار ہیں۔ لیکن 1907-08 کے بعد ایک تبدیلی آتی ہے پریم چند کے افسانوی مجموعے سوز وطن کے بعد۔ دیکھیے، سوز وطن سے ہی احساس ہوتا ہے پہلا افسانوی مجموعہ کہ جس میں وطن کی بات ہو، حب الوطنی کی بات ہو، جانثاری کی بات ہو۔ حالانکہ نوآبادیاتی نظام ہے، انگریزوں کی حکومت ہے، لیکن پھر بھی پریم چند حب الوطنی کی بات کرتے ہیں۔ ان کے معاصرین میں راشد الخیری ہندوستانی سماج، یعنی مسلم معاشرے میں جو زندگی ہے اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، اور ایک خط کے ذریعے پہلی جو ٹیکنیکی انہوں نے اپنائی وہ ایک خط کے ذریعے ہے۔ ایک بہن بھائی کو لکھتی ہے اور اس میں روزمرہ کی زندگی آ جاتی ہے۔ 1900 اگر ہم اس کو درجہ بندی کرنا چاہیں تو ترقی پسند تحریک سے پہلے، یعنی 1936 سے پہلے کا جو دور ہے وہ پریم چند اور ان کے معاصرین کا دور کہلاتا ہے۔ یعنی یہ تقریباً 35 سال کا دور جو ابتدائی دور کہلاتا ہے، اس میں رومانویت ہے، حقیقت ہے، سماج اور معاشرے کو ہم آمیز کرنے کا بھی جتن ہے۔ مقبول یہ افسانہ شروع میں اس لیے ہو گیا کہ یہی وہ زمانہ ہے کہ جب دنیا بھر کے افسانوں کا اردو میں ترجمہ بھی ہو رہا ہے، تو ترجمے کی بدولت چاہے پریم چند ہو یا بعد میں سعادت حسن منٹو ہو، سب نے ترجمے کیے، اور ترجموں سے انہوں نے دیکھا کہ فرانس میں کیا ہوا ہے، کیسے افسانے آئے ہیں، اور روس میں کیسے آ گئے ہیں، دوسرے یورپ کے ممالک میں کس طرح سے فکشن بدلا ہے، افسانوی ادب بدلا ہے، اور سماج سے، معاشرے سے، تہذیب سے کس طرح سے جڑ گیا ہے۔ دو بڑے نام ہیں اس دور کے، ابتدائی دور کے، یعنی جب ہم کہیں گے شروع سے لے کے، یعنی 1901 سے لے کے 1935 تک، کیونکہ 1936 میں دو بڑے افسانہ نگاروں کا انتقال ہو گیا۔ پریم چند کا بھی 36 میں انتقال ہو گیا، اور راشد الخیری کا بھی
1936 میں. یہ اس دور کے دو بڑے افسانہ نگار ہیں. انہی کی اتباع کرتے ہوئے اعظم کروی ہیں، پنڈت بدری ناتھ سدرشن ہیں، اور تمام دیگر افسانے نگار جتنے بھی آئے ہیں، حجاب امتیاز علی ہیں، لطیف الدین اعظمی ہیں، یہ تمام افسانہ نگار انہی کے معاصرین ہیں. یہی وہ دور ہے، جیسے میں نے ترجمے کی بات کی، اسی ابتدائی دور میں سجاد ظہیر جو لندن میں پڑھ رہے تھے، وہ اپنی چھٹیوں میں جب آئے 1931 میں، تو اپنے ساتھ افسانوں کا ایک خاکہ لے کر کے آئے، بلکہ اپنے افسانے بھی لائے اور اپنے دوستوں سے ملے، اور پھر وہ افسانوی مجموعہ ایک 1931 میں منظر عام پر آیا. 1932 میں وہ ضبط بھی ہو گیا، اور یہی کہا جاتا ہے. لیکن وہ افسانوی مجموعہ جس کا نام انگارے ہے، اور جس میں سجاد ظہیر کے 5 افسانے، خود رشید جہاں کا ایک افسانہ ہے، لیکن اس نے ضبط ہونے کے باوجود، سرکاری عتاب نازل ہونے کے باوجود، سوچنے اور سمجھنے کے لیے مواقع مہیا کیے کہ اب ہمیں، اور یہ آپ غور کریے گا کہ یہ روس کا انقلاب آ چکا ہے. 1917 کا جو روس کا نظام چرمرایا ہے اور زار شاہی مٹی ہے، اور جس کے اوپر خود علامہ اقبال نے کہا ہے آتا ہے سلطانی جمہور کا زمانہ. تو جب جمہوریت کا زمانہ آتا ہے تو اس جمہوریت کے زمانے میں حقیقت سامنے آئی، اور اس حقیقت میں جیسے انقلاب 1917 کا ہے کہ زار شاہی مٹی کس کے بدولت؟ مزدوروں کے بدولت. یعنی دنیا میں اب مزدوروں کی، محنت کشوں کی، غریبوں کی اہمیت بڑھی. تو یہی وہ زمانہ ہے جب پریم چند نے جو پہلا سوچے، شہروں کی زندگی کو انہوں نے بہت ہائی لائٹ کیا، لیکن ان کی فوقیت، ان کی انفرادیت، ان کی اہمیت اس لیے ہے کہ انہوں نے گاؤں کے اس حصے کو ہائی لائٹ کیا جہاں آج بھی ایک صدی گزر جانے کے باوجود کتنے لوگ بے کسی کی زندگی گزار رہے ہیں، جہاں 2 وقت کھانا انہیں میسر نہیں ہوتا تھا پریم چند کے عہد میں، جہاں رہنے کو اور پہننے کو کچھ نہ ہو. اس پورے سماج کو انہوں نے ہائی لائٹ کر دیا، گاؤں کو. اور یہ گاؤں کو نہیں اس طرح سے پیش کیا کہ ہم اس میں ڈوبتے چلے جاتے ہیں. اب کردار ان کے جب ہمارے سامنے گھیسو اور مادھو اور بدھیا اور جمن یہ جب ہمارے سامنے آتے ہیں، کاکی ماں، یہ سب پریم چند کے آتے ہیں، تو پوری شبیہ ہمارے سامنے ابھرتی ہے کہ گاؤں کیسا ہوگا. تو پریم چند نے ہمیں یہ بتایا. پریم چند کے ابھی تو ہم صرف ابتدائی دور کے پریم چند نے ایک کہانی لکھی، جو کہانی میں لکھ کے اس کا عنوان رکھ دیا عیدگاہ. لیکن عیدگاہ کہانی آج بھی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ انہوں نے عیدگاہ اس کا نام کیوں رکھا؟ صرف اس لیے کہ ایک بچے کی نفسیات ہے، تو نفسیات کے اوپر بچے کی نفسیات، عورت کی نفسیات، مرد کی نفسیات پر سب کچھ لکھا گیا ہے. لیکن ہمارے لیے کیا ضروری ہے کہ پریم چند جیسا بڑا فنکار کیا لکھنا چاہتا تھا؟ پریم چند یہ ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہے. دیکھیے افسانے میں یہی ہوتا ہے کہ ہر چیز واضح کرتے نہیں چلے جائیں، سوچنے، سمجھنے، عمل کرنے کا بھی احساس پیدا کرتے چلے. اسی لیے ہر افسانہ صدیوں بعد بھی یاد کیا جائے گا. جیسے شعر کی ایک تاثیر ہوتی ہے کہ جب جب جس زمانے میں وہ شعر پڑھا جائے گا، اچھا شعر اسی زمانے کی تعبیر اور تفسیر پیش کر دے گا، کہانی بھی پیش کر دیتی ہے. آپ سب نے پڑھا ہوگا کہ پریم چند کی ایک کہانی عیدگاہ. ایک چھوٹا سا بچہ حامد ہے، حامد میاں، اب ان کے ماں نہیں، باپ نہیں، دادی ہے، دادا بھی نہیں، اور وہ دادی بھی ایسی ہیں. رمضان کا مہینہ ہے، اب تصور دیکھیے پریم چند کیا ہائی لائٹ کر رہے ہیں. رمضان کا مہینہ ہے، دادی دوسروں کے کپڑے سیتی ہے، اور جو پیسے اکٹھا ہو جاتے ہیں، 8 آنے ہو جاتے ہیں، 4 آنے میں وہ اپنے یہ رکھتے ہیں کہ عید کا سامان عیدی ہوگی کہ لوگ آئیں گے. پھر اپنے بچے کو پیسے دے دیتی ہے، اپنے پوتے کو، کہ تم عیدگاہ جاؤ، کھلونے خریدو گے اور لوٹ آؤ گے. یہی کہانی اس پہ ختم ہو جاتے ہیں، اور وہ جا کے بچہ دست پناہ خرید لیتا ہے کہ دادی کے ہاتھ جل جاتے ہیں. بظاہر کہانی یہ ہے، لیکن ہمیشہ
کووڈ کے زمانے میں، جو ابھی کووڈ-19 کے زمانے میں، اس کہانی نے ہمیں ایک نیا زاویہ دیا سوچنے کا، سمجھنے کا، عمل کرنے کا، کہ جہاں اور آج کا زمانہ جہاں ہم ہندو ہیں، مسلمان ہیں، جہاں ہم امیر ہیں، جہاں ہم غریب ہیں، جہاں یہ درجہ بندی ہو گئی ہے، وہاں یہ کہانی ہمیں سوچنے کی طرف راغب کرتی ہے۔ اب اس کو آپ اپنے اس حلق سے ہٹ کر کے، اس کے درجنوں زاویے ہوں گے، ایک صرف زاویہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے جو کووڈ-19 کے زمانے میں ہمارے ابھی چند سال پہلے ذہن میں آیا کہ یہ کہانی کی یہ بھی تعبیر ہو سکتی ہے، اور ہمیشہ تعبیریں بدلتی رہتی ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، عید کے اوپر وہ کہانی بیس کر رہی ہے۔ مسلمانوں کی بستی ہے، اس مسلمانوں کی بستی میں ہم سب جانتے ہیں عید کی نماز پڑھنے سے پہلے، عید الفطر کی نماز پڑھنے سے پہلے فطرہ ادا کیا جاتا ہے۔ ہر غریب ادا کرے گا، اور امیر تو بہت کچھ ادا کرے گا۔ ایک سوال، چپتا ہوا سوال انڈائریکٹ وے میں پریم چند نے ابھار دیا کہ آخر کس کو دیا گیا فطرہ؟ صدقہ، خیرات، زکوٰۃ تو ہٹائیے، فطرہ تو سب پر ہو جاتا ہے، فطرہ بھی نہیں دیا گیا۔ یعنی سب سے مستحق امینہ، جس کا شوہر نہیں، جس کا بیٹا نہیں، کوئی نہیں، جس کا یہ بچہ در یتیم، جس کا کوئی نہیں، اس مسلم بستی نے کیا دیا اس کو؟ تو کیا دکھاوے کی زندگی ہے جو کووڈ-19 میں یہ دیکھ کے ہمیں احساس ہوا تھا، اور ہم نے ایک ناول پڑھا تھا کشکول عبدالصمد کا، تب یہ پوائنٹ ہمارے ذہن میں آیا، جو اسی کووڈ کے اوپر لکھا ہوا ناول ہے، کہ صاحب آج ہم تو یہ سنتے آئے ہیں کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ کووڈ-19 میں یہ ہو رہا ہے کہ جو لوگ خیرات و زکوٰۃ اور سب کچھ دے رہے ہیں، وہ اپنے فوٹو کھنچوا رہے ہیں، غریب پیچھے۔ اور یہاں بھی یہی ہے کہ کچھ کسی نے نہیں دیا تو وہ سوال قائم کرتے ہیں کہ کیا نماز ہو گئی؟ انڈائریکٹ وے میں، کہیں انہوں نے نہیں۔ عید الفطر کی نماز کیسے ادا کی جب بستی کے سب سے در یتیم، یتیم در یتیم کو کچھ نہیں ملا تو کس کو کیا ملا، اور ہم نے کیا دیا؟ تو اس طرح سے ہمارے یہاں افسانہ شروع سے ہی بدلنا شروع ہوا، یہ ہم نے آپ کو بتایا۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے پریم چند کیا ہے، یعنی جو ابتدائی دور کہا جاتا ہے 1936 کا، اور یہی وجہ ہے کہ 1936 کے بعد یعنی انگارے کے بعد افسانے میں ایک زبردست انقلاب آیا، اور افسانے کے انقلاب میں ایک بڑا نام سعادت حسن منٹو کا ہے۔ سعادت حسن منٹو اور ان کے معاصرین سب نے ترقی پسند تحریک سے متاثر ہو کر، کچھ نے براہ راست اور کچھ نے بالواسطہ طور پر، جیسے سعادت حسن منٹو کبھی ترقی پسند تحریک کے ممبر نہیں رہے، وہ حلقہ ارباب ذوق کے بھی ممبر نہیں تھے، وہ ایک فنکار تھا اور افسانے میں بہت بڑا نام تھا۔ اس نے ہمارے سامنے جب افسانے رکھے تو ان افسانوں میں حقیقت کو اور بھی سامنے رکھ دیا۔ جب ہم اس کا افسانہ پڑھتے ہیں کہ توبہ ٹیک سنگھ، تو ملک تقسیم ہو چکا ہے، بٹوارے نے کیا کچھ دیا، اس تقسیم کے المیے کو ایک بالکل منفرد انداز سے اس نے پیش کر دیا، اور اس نے ہمارے سامنے یہ کر دیا کہ یہ بٹوارا تو ایک طرح سے پاگل کو بھی تسلیم نہیں ہے، تو یہ عقل والے لوگ، دانش والے لوگوں نے اس طرح کے ملک کو کیوں تقسیم کر دیا؟ تو توبہ ٹیک سنگھ، جسے اپنی زمین سے، اپنے دھرتی سے، اپنے وطن سے، اپنے شہر سے بے پناہ محبت ہے، یہ اس محبت کو اس نے جس طرح سے ہائی لائٹ کر دیا ہے کہ نو مین لینڈ پر اس کا مرنا، کہ ہم کسی کی زمین نہیں، نہ تمہاری، نہ ہماری، نہ ہندوستان، نہ پاکستان، زمین اس کی ہوتی ہے جہاں وہ جنم لیتا ہے، اسی لیے وہ اس کی ماتر بھومی ہوتی ہے، اسے اس سے محبت ہوتی ہے، اسے اس سے جذباتی اور روحانی لگاؤ ہوتا ہے۔
اس جذباتی اور روحانی لگاؤ کو ٹوبہ ٹیک سنگھ میں منٹو نے ایک الگ انداز میں پیش کیا۔ منٹو نے تمام چیزوں کو پیش کیا، خواتین پر خاص فوکس کیا، اور خواتین کے اوپر بھی جو قسم پرسی کی زندگی گزار رہی تھی ان کو لیا۔ ایسے ہی ان کے دور کے ہیں عصمت چغتائی۔ عصمت چغتائی نے اپنے افسانوں کے ذریعے ہماری اس نفسیات کو جو خواتین کے گھر کے اندر کی عورتوں کے ہے، انہوں نے کہا مرد اساس معاشرہ تو ظلم کرتا ہی رہا ہے، لیکن ایک سوال بھی اٹھایا کہ یہی مرد اساس معاشرہ تو باپ بن کر بیٹی کی سرپرستی کرتا ہے، شوہر بن کر بیوی کی سرپرستی کرتا ہے، بھائی بن کر اس کی حفاظت کرتا ہے، تو پھر اس کے اندر یہ جراثیم کیسے آتے ہیں؟ تو غور و فکر، طرز عمل اور طرز فکر کو انہوں نے نفسیاتی طور پر عصمت چغتائی نے پیش کیا، اور چھوٹی چھوٹی گھریلو باتیں جہاں بچہ پروان چڑھتا ہے، اس پروان چڑھنے میں انہوں نے نشاندہی کی کہ اس کی تربیت میں تخصیص اور تمیز نہ ہو بیٹا اور بیٹی کے، ایک الگ انداز سے۔ تو ترقی پسندوں نے ایک الگ انداز سے، جتنے بھی ترقی پسند، کرش چندر دیکھیں بالکل ایک الگ انداز سے افسانے کو اٹھاتا ہے۔ وہ یہ کالو بھنگی کو اس طرح سے لاتا ہے کہ ہمیں احساس ہوتا ہے کہ جو زندگی بھر خدمت کرتا رہا ہاسپٹل میں، سرکاری اسپتال میں، ایک سب کی صفائی کرتا رہتا ہے، لیکن جب وہ خود مرنے کے قریب ہے تو اس کو کوئی نہیں صفائی کرنے والا ہے۔ صفائی بھی کیا درجہ بندی ہو گئی، اور پھر ہمارے لیے سوالیہ نشان بن کرتی ہے کہ کیا آج بڑا کرب کا زمانہ ہے، اور آج کے دور میں 21ویں صدی میں ہم 24 سال ہمارے گزر چکے ہیں، ہم آج یہ بھی کہیں گے صفائی گھر کی کون کرے گا؟ ایک گھر کی صفائی، کچن کی صفائی، اور پھر سب سے لاسٹ صفائی ٹوائلٹ کی صفائی، تو کون کرے گا ٹوائلٹ کی صفائی؟ اس کے لیے بھی کیا کوئی مخصوص طبقہ ہوگا؟ ایک مخصوص میں وہ ہوگا، معاشرہ ہوگا جو آ کر نکالے گا؟ ایک دم سے یہ چیزیں کالو بھنگی ہمیں سوچنے کے لیے مجبور کرتا ہے۔ جیسے عیدگاہ ہم نے کہی، جیسے پریم چند کا افسانہ کفن ہم نے کہا، اگر کفن کو آپ دیکھیے تو یہ کفن کوئی نہیں، نہ گھیسو کا ہے نہ مادھو کا ہے، یہ کفن بدھیا کا ہے، ایک عورت کا ہے، عورت پر ہونے والے ظلم کا ہے، اور بدلتے ہوئے سماج کا ہے، اور کفن اس بچے کا ہے جو ماں کے پیٹ میں ہی مر گیا ہے، کیونکہ اس کا پیٹ ہی اس کے لیے کفن ہو گیا ہے۔ تو یہ بہت چیزیں ہمیں سوچنے کے اوپر مجبور کرتی ہیں۔ یہی کالو بھنگی کرش چندر ہمیں ابھارتا ہے کہ آخر کون؟ تو اگر بڑے بڑے عالیشان ہم نے گھر بنا لیے تو کیا ہے، چھوڑیے ان سب کو، تو مسجد نبوی میں اور مکہ معظمہ میں جو ٹوائلٹس بنے ہیں ان کی صفائی کون کرے گا؟ آج مشینیں آ گئی ہیں، تو کل مشینوں سے پہلے کون کرتا تھا؟ تو کہ ہمارے یہاں اس وجہ سے نہیں کہ اگر کوئی لوہے کا کام کرتا ہے تو لوہار، سونے کا کام کرتا ہے تو سونار، کپڑے کا کام کرتا ہے تو بجاج، چوڑی کا کام کرتا ہے تو منہار، یہ کام سے ہیں، اور کام سے صاف ہونے کے بعد جب وہ نہا دھو کے آ گئے تو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو پھر یہ تخصیص و تمیز کیوں؟ کہ یہ تو صفائی والا ہے۔ سوچنے پر اس نے ہمیں مجبور کیا اس کہانی پر۔ ترقی پسندوں کے بعد آپ دیکھیے افسانے کو ہی کہ افسانہ ایک دم سے جدیدیت کے دور میں آ گیا۔ تو جدیدیت سے پہلے ترقی پسند، اور ترقی پسند سے پہلے کا افسانہ، یہ ہم آپ کو درجہ بندی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ترقی پسند تحریک سے پہلے ایک ہم آمیز ہو رہا ہے، وہ حقیقت سے، رومان سے اور اصلاح سے، یہ تینوں چیزیں ہیں۔ ترقی پسند ایک ان کا مینیفیسٹو ہے، اور جیسا کہ پریم چند نے اپنے خطبہ صدارت میں کہا تھا، اب ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا۔ تو کالو بھنگی حسن کا معیار ہے،
بھنگی نہیں ہے، صفائی معیار ہے۔ اور اس نے کہا ہے حسن کی کوئی چیز نہیں ہے۔ حسن کا کیا معیار ہے؟ افریقہ والا تو کہتا ہے کہ افریقہ کا باشندہ سب سے زیادہ حسین ہے، یورپ والا کہے گا یہ ہم سب سے زیادہ حسین ہے۔ تو یہ چیز نہیں، بلکہ ایک دیکھنے کی نظر، محسوس کرنے کی نظر، اور وہ جو خدا نے یا گاڈ نے یا اوپر والے نے جو ہمیں دیا ہے اس نگاہ سے دیکھنا ہے۔ جدیدیت نے یہ کیا کہ اس نے کہا کہ ہم براہ راست انداز کے بجائے بالواسطہ انداز کریں۔ ہم باہری دنیا یعنی شخصیت کے وہ ظاہری اوصاف جو ہیں ان کے علاوہ ہم باطن کو بھی تو تلاش کریں، کہ اندر کا ہم بہترین صاف ستھرے لباس پہن رہے ہیں، عالیشان محلوں میں رہ رہے ہیں، لیکن ہمارا قلب کیسا ہے، ہمارا ذہن کیسا ہے، ہماری فکر کیسی ہے۔ یہ فکر اس نے ہمیں بہت پہلے ترقی پسندی میں بھی منٹو نے بتائی، لیکن جدیدیت کے دور میں ہمیں خاص طور سے یہ بتایا گیا کہ ہمیں ذہن کے اندر کیا چیز ہوتی ہے، اور دوسرے ہمیں کم سے کم لفظ میں اپنی بات کو کہنا ہے۔ اس کے لیے جیسے شاعری میں تلمیحات، استعارات سے کام لیا جاتا تھا، لف و نشر سے کام لیا جاتا تھا، ایسے ہی ہمارے یہاں بھی کہا گیا نثر میں یعنی فکشن میں، افسانے میں بھی ہم علامتوں سے کام لیں، اشاروں سے کام لیں۔ تو یہ علامتی انداز اس طرح سے ہمارے یہاں آیا کہ اب جیسے ایک افسانہ لکھا جا رہا ہے تو کوپل، اس کوپل کے ذریعے تمام چیز انور سجاد ہمیں بتا دیتا ہے کہ وہ دکھلاتا ہے کہ ایک تصویر ہے، وہ تصویر کے اوپر ایک چھپکلی چل رہی ہے، چھپکلی کی وجہ سے تصویر ٹیڑھی ہو رہی ہے، اور جہاں جس ملک کا وہ ذکر کر رہا ہے وہاں مارشل لا لگا ہوا ہے، فوجی نظام ہے، اور فوجی نظام یعنی ڈکٹیٹرشپ میں کیا کچھ عوام پر ہو رہا ہے اس کو اس نے ہائی لائٹ کیا ہے۔ جدیدیت کے دور میں ہمارے یہاں بہت اچھا افسانہ آیا، اور اس جدیدیت کے دور میں مختصر ترین، لیکن ایک جدیدیت کے دور میں ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ عام قاری سے جو ایک طبقہ تھا وہ طبقہ دور ہوتا چلا گیا، کیونکہ بہت ہی انٹلیکچوئل ٹائپ کے یہ افسانے لکھے جانے لگے۔ جب افسانے لکھے جانے لگے تو آپ یہ دیکھیے گا تو یہ عوام سے ضرور کٹا، رسالوں سے کٹ گیا، قاری ایک دم سے ہمارا کم ہوتا چلا گیا، اور جب قاری وغیرہ ہمارا کم ہوا تو ہمیں احساس ہوا کہ ہم نے اشاروں میں باتیں تو بہت کہہ دی، لیکن عام قاری اشاروں کی باتوں کو اس حد تک نہیں سمجھتا، اس حد تک وہ استعاروں کو نہیں سمجھ سکتا تھا، وہ اس حد تک چیزیں نہیں لا سکتا تھا۔ تو ہمارے دوسرے لوگوں میں فوراً سامنے آئے جو اسی جدیدیت کے زمانے کے ہیں۔ قاضی عبدالستار ایک بڑا نام افسانے میں ابھر کر آیا۔ ترقی پسندوں کے زمانے میں زمیندار کو، سرمایہ دار کو بہت برے انداز میں پیش کیا گیا تھا، مزدوروں کو اور کسانوں کو بے حد مظلوم کی حیثیت سے پیش کیا تھا۔ قاضی عبدالستار نے ایک بیلنس پیدا کیا اور کہا کہ تقسیم ہند کے بعد خاص طور سے مسلم معاشرے میں جو زمیندار طبقہ تھا وہ سب سے زیادہ بے بسی اور بے کسی کا شکار ہوا۔ وہ ایک طرف تو اپنا رکھ رکھاؤ برقرار رکھنا چاہتا ہے، اور دوسری طرف اس کی تمام چیزیں چھنتی چلی گئیں، زمین بھی، جائیداد بھی۔ کبھی جو قوانین بنے ان کی وجہ سے، اور کبھی تقسیم کے بعد کے۔ تو قاضی عبدالستار نے اپنے افسانوں کا محور بنایا ان زمینداروں کو، ان تعلق داروں کو جو اپنی رواداری کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ جیسے ان کا مشہور افسانہ ہے پیتل کا گھنٹا۔ اس پیتل کے گھنٹے میں یہ دکھلانا چاہتے ہیں کہ یہ ایک دور تھا کہ جب زمیندار کے یہاں یہ گھنٹا، پیتل کا یہ گھنٹا ایک سمبولک تھا، جہاں غریبوں کو، مزدوروں کو، کسانوں کو اور تمام مستحقین کو ان کا حق ملتا تھا۔
آج وہ اس حد تک کرتا چلا آ رہا ہے کہ اب رواداری کو برقرار رکھنے کے لیے جو بزرگوں کا پاس و لحاظ کے مہمان آیا ہے اس کی مہمان نوازی کے لیے کیا کچھ کرتا ہے کہ آخر میں بچے ہوئے سامان کو بھی وہ نہیں سمیٹ پاتا ہے تو یہ پیتل کا گھنٹا بیچتا ہے ساہوکار کو، اس اعتبار سے کہ ساہوکار سے پیسے مل جائیں اور ہم اپنے یہاں جو لوگ آئے ہیں وہ دکھلا سکیں کہ ہمارے بزرگ ٹھاٹھ سے رہتے تھے۔ انڈائریکٹ وے میں قاضی عبدالستار یہ بھی دکھلاتے ہیں کہ وہ اب زمانہ ساہوکار کا آ گیا ہے، اب ہماری چیزوں کو وہ خرید رہا ہے، یہ بنیا وہ خرید رہا ہے، اور یہ جا کے کہے گا کہ یہ فلاں تعلق دار کا، فلاں سرمایہ دار کا ہے، اور منہ مانگے بازار سے پیسے لے گا۔ تو زمانہ کون سا آ رہا ہے؟ بازار کا، مارکیٹ کا، اور بازار کی دھمک کو قاضی عبدالستار پہلے ہی بتا دیتے کہ صارفیت کا دور کیسا ہوگا۔ جدیدیت کے بعد جو ماں بعد جدیدیت کا زمانہ ہے وہ یہ صارفیت کا زمانہ ہے، جسے ہم گلوبلائزیشن کا زمانہ کہہ دیتے ہیں، کہ اب ہم گھر بیٹھے پوری دنیا کو ہم نے اپنی مٹھی میں کر رکھا ہے، جہاں جی چاہے بات کر سکتے ہیں، گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن وہ ساری قدریں ہمارے جتنے بھی افسانہ نگار ہیں انہوں نے اس کو ہی ہائی لائٹ کیا ہے، چاہے سید محمد اشرف ہوں، طارق چھتاری ہوں، غضنفر ہوں، خود میرے اپنے افسانے ہیں، ہم سب نے اسی پر ہائی لائٹ کیا ہے کہ رفتہ رفتہ انڈائریکٹ وے میں بالواسطہ طور پر کہیں قدروں کا زوال تو نہیں ہو رہا ہے۔ ایک طرف قدروں کا زوال ہو رہا ہے، دوسری طرف بے بسی اور مجبوری بھی ہے کہ نئی نسل مجبور ہے، بے بس ہے، وہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ وہ زمانے کو دیکھ رہی۔ اور اس زمانے میں جو ماں بعد جدید کا زمانہ ہے، اردو افسانے کے ماں بعد جدید کا زمانہ ہے، وہ تو بہت ہی خلفشار کا زمانہ ہے، جہاں ہر طرف دھوکہ ہی دھوکہ ہے، جہاں بہت سی چیزیں ایجاد ہوئی ہیں۔ بینک کے سسٹم بےحد ہمیں سہولتیں فراہم کرنے لگے ہیں، لیکن بینکنگ میں بھی ہم بہت ہوشیار اگر نہ ہو تو سب، یعنی یہ جو سسٹم بیٹھا ہوا ہے ہمارا موبائل سسٹم، انٹرنیٹ سسٹم، یا اور بھی جو سارے سسٹم آگے بےحد سہولتیں دے رہے ہیں، لیکن ان میں ذرا سی چوک سے ہمیں بڑی دشواریوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ وہ زمانہ بھی آ رہا ہے، اس زمانے کو ہمیں سامنے رکھنا ہے، اور ہمارا افسانہ نگار آج انہی چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہا ہے۔ جہاں ایک گھر میں کئی جنریشن ایک ساتھ ہے، ایک جنریشن وہ ہے کہ جس نے ابھی پرورش اپنے والدین سے پائی ہے اور وہ اپنے بچوں کو دے رہی ہے۔ اب وہ والدین اور بچوں کی کشاکش اور جو کشمکش ہے کہ اس نے اپنے کا سب کچھ قربان کر کے بہت اچھی ایجوکیشن اپنے بچے کو دلا دی، اور بہت کچھ خرچ کر کے اسے فورن بھیج دیا ہے، اور بچہ چاہتے ہوئے بھی مجبور ہے کہ اپنے والدین سے ضرورتاً ملنے نہیں آنے پاتا ہے۔ جو یہ تعلیم، یہ بھی ہمیں ابھی افسانے نے ہمیں کووڈ کے زمانے میں پتہ چل گیا، یہ چھوٹے چھوٹے افسانے کہ رشتوں کے زوال اور رشتوں کی پرکھ، ان کے قدروں کا سارا چٹھا ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ ان کے اس دور کے افسانے کے لیے افسانہ نگار کے پاس کہ وہ تمام جدید سہولتوں سے واقف ہو، ٹیکنالوجی سے واقف ہو، بات کو اشاروں کنایوں میں کہہ کے مطمع نظر کو بھی ایسے رکھے کہ وہ پتہ نہ چلنے پائے۔ اس طرح سے ہمارے پاس سامنے افسانہ، آج کا افسانہ ہے جو آج کی ہماری روداد، اسی لیے آج کے افسانے میں طنز ہے، حالانکہ یہ طنز ملی ہے جس میں ایک ہلکی سی مٹھاس بھی ہے، کہ کہیں ہم سمجھتے ہیں کہ کہیں ہم سے بھی چوک ہو رہی ہے، لیکن اس چوک کو ہم کیا کریں کیونکہ زمانہ اسی طرح بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو افسانے کے یہ جو 100 سال کی تاریخ ہے کہ 20ویں صدی آیا تو اپنے ساتھ اپنی چیزوں کو لے کے آیا، اپنی جدید سہولتوں، اپنی ٹیکنالوجی کو لے کے آیا۔ ہمارا افسانہ
اس کا ساتھ دیتا رہا۔ 1936 کے بعد دوسری ضرورتیں آئیں، ہمارا افسانہ ان کا ساتھ دیتا رہا، پہلی جنگ عظیم کا بھی اور دوسری جنگ عظیم کا بھی، اور تقسیم کا بھی دیتا رہا ترقی پسند، کہ بٹوارا بھی ہو گیا۔ اس نے اس قحط کو بھی دکھلا دیا جو بنگال کا قحط ہے، ہر طرح کی چیزوں کو دکھلا دیا۔ پھر ہمارے سامنے جو افسانہ آیا تو اس نے دکھلایا کہ تقسیم میں یہ کیا ہو گیا، بنگال کا کیا حشر ہو گیا، کشمیر کا کیا حشر ہو گیا، اور کس طرح سے یہ ٹکڑے ٹکڑے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یعنی تقسیم در تقسیم کے کرب کو ہمارے افسانہ نگاروں نے پھر ایک نئے انداز سے پیش کیا، وہ جدیدیت کا زمانہ ہے۔ اور اس جدیدیت کے زمانے میں اشاروں اور کنایوں میں بات، چاہے انہوں نے کشمیر کی ہو، ترنم ریاض وغیرہ نے بہت خوبی سے ان افسانوں کو اپنے ہاں اٹھایا، اپنے کشمیر کے درد کو اور اس نئی نسل کے درد کو۔ اس سے پہلے، بہت پہلے، رامانند ساگر نے اپنے افسانوں اور ناولوں میں پیش کر دیا تھا، اور اس درمیان سینکڑوں افسانہ نگارہ ہمارے سامنے ہیں جنہوں نے بنگال کے کرب کو کہ 2 حصوں میں جو بٹوارا ہو گیا، اور ایسے ہی کشمیر کے کرب کو، اور اسی طرح سے پنجاب کے کرب کو جو اس کے 2 حصے ہو گئے، اس کرب کو ہائی لائٹ کیا۔ وہ افسانہ نگار چاہے ہندوستان میں ہو، پاکستان میں ہو یا بنگلہ دیش میں ہو، جو اردو لکھنے والے ہیں، ان اردو لکھنے والوں نے اس کرب کو شدت سے محسوس کیا کہ یہ تقسیم جو ہمیں ہوئی ہے، اس نے شاید ہمیں سب سے زیادہ کرب دیا ہے، ہم سے ہماری بہت سی چیزیں چھین لی ہیں۔ پھر ہمارے پاس جو ایک زمانہ آیا، اور وہ زمانے ہمیں بتایا کہ ایک دم سے ہماری جو گنگا جمنی تہذیب تھی، اس گنگا جمنی تہذیب پر ایک زبردست چوٹ پہنچی۔ وہ پہنچی جب ہمارے سامنے افسانہ آتا ہے گنبد کے کبوتر، کہ بابری مسجد کی شہادت کے 1 سال کے بعد کا کیا منظر ہے، اس پر بیس کر کے شوکت صدیقی نے شوکت حیات نے جو افسانہ پیش کیا گنبد کے کبوتر، جس نے تل ملا کے رکھ دیا کہ یہ گنبدوں کے ایک عبادت گھر کے ٹوٹنے کے رودات نہیں ہے، بلکہ جو صدیوں میں ہندو اور مسلمان ایک ہو گئے تھے، پڑوسی ہو گئے تھے، ہمدرد ہو گئے تھے، ان رشتوں کو پامال کر دیا ہے، ان قدروں کو پامال کر دیا ہے۔ تو اس کے بعد کا ایک جو زمانہ اور جو شدت پسندی اور انتہا پسندی کا زمانہ ایک دم سے پیدا ہو گیا، دونوں طرف، ہندوؤں میں بھی اور مسلمانوں میں بھی، کہ جس طرح سے ترقی پسندوں نے اس کا احساس دلایا تھا کہ مذہب ہمارے ذاتی چیز ہے، ہمارے سامنے کی چیز جو ہے انسانی اقدار ہیں، ویلیوز ہیں، ان کی پاسداری ہمیں کرنی ہے، پڑوسی کے حقوق ہیں، ہندو مسلمان کا رشتہ نہیں ہے، پڑوسی پڑوسی ہے، استاد استاد ہے۔ جہاں یہ ہو گیا کہ اعداد و شمار، وہ کہانیاں بالکل ہو گئی کہ لوگ کہانی کو ایک حصہ بنا دیا گیا کہ ارے اس چیز میں اس کا کرب ہے۔ تو ہمارے یہاں آج کا افسانہ اس چیز کو بیان کر رہا ہے کہ کل ہم کہاں ہوں گے اگر ہم نے یہ تمام چیزوں کو پامال کر دیا ہے۔ تو افسانہ 100 سال میں بہت آگے بڑھ چکا ہے۔ ٹیکنک کے اعتبار سے اگر اس کو دیکھیں تو آج افسانے کی زبان بہت اچھی ہے، اشاراتی زبان ہے۔ اس اشاراتی زبان میں بہت صفائی بھی ہے اور بہت سادگی بھی ہے، اور مختصر ترین لفظوں میں اپنی بات کہے جانے کا ہنر بھی آج کے ہمارے افسانے نگار میں ہے، چاہے وہ نور الحسنین ہو یا خود اس سے پہلے نیر مسعود ہوں۔ ان لوگوں کے نیر مسعود نے جس وقت افسانے لکھے ہیں تو وہ نہ ترقی پسندی سے متاثر ہوئے، جدیدیت کا زمانہ ہے اور ماں بعد جدیدیت تک لکھتے رہے، لیکن انہوں نے اودھ کو اپنا ایک مرکز بنایا، اودھ کے ان چیزوں کو بنایا کہ وہ ملبے کے ڈھیر کو کریدتے ہیں، کہ یہ ملبے کو کریدیے تو اس میں زخم ہرے ہو رہے، کیوں؟ اس کے اندر ایک تہذیب تھی، اس میں ایک عمارتیں تھی۔ یہ ملبہ نہیں ہے، بلکہ یہ ملبہ بتا رہا ہے کہ کس عمارت کا تھا، کس تہذیب کا تھا۔
تو نیر مسعود ہیں. پھر نیر مسعود کے ہی ساتھ ساتھ ہمارے یہاں بہترین افسانے ہمیں خود شمس الرحمن فاروقی نے دیے ہیں. تو یہ افسانے نگار جو ہیں یا اشرف نے دیے ہیں، جو اشرف کے ہاں زبان بھی بہت اچھی ہے اور بہت صاف زبان ہے. خانقاہی مزاج کو جس طرح سے لیا کہ ایک خانقاہی کرب تھا، ایک خانقاہی درد ہے جو آج بھی ہے، اور جس کے ذریعے وہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں کیا چیز ہمارے سامنے ہے اور کیا پیش کرنا ہے. تو آج کا افسانہ اور بھی فعال ہو گیا ہے. آج کے قاری کو اس افسانے کو بغور پڑھنا پڑتا ہے اور دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کے کلیو، اس کے کی پوائنٹس ہمیں کہیں نہ کہیں بیچ میں مل جاتے ہیں خود بخود، جس سے وہ افسانہ جو دیکھنے میں لگتا ہوگا کہ مشکل ہے، وہ خود بخود آسان ہوتا چلا جا رہا ہے. تو اردو افسانے کی ٹیکنیک، اس کی حیت، اس کی ساخت آج بہت ایڈوانس ہو چکی ہے. شکریہ.